بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، سانحہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک دلخراش واقعہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار اپنی ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمر ابن سعد اپنی ان ساتھیوں کو دفنا دیتا ہے جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی، اور سیدزادوں اور اصحاب کی 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ دی جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام عالی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور اہل بیت کے شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمر ابن سعد اور شمر لعین کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے، اور پوری کوفہ کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتے ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے حالات یہ ہے کہ شہداء کی سر نیزوں پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیوں کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا، جبکہ امام علی مقام کے لخت جگر شہزادہ امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئی ہے، اور ان کو پیدل سفر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت زین العابدین بیماری سے نڈال ہے اور تھوڑے سے سفر میں ہی تک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر ملعون کو ڈرامہ مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھری پڑی ہے، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتے ہیں تو لاشیں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہے، اپنے مردوں کو بلا کر لاتے ہیں تمام جسد مبارک کو ایک گھوڑا سوار شخص کے ہدایات کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دوا ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلہ کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخی طبری میں امام طبری اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھے، جس کی وجہ سے ایک سپاہی عنان بن جید نواسہ رسول کی بیوی حضرت رباب کے طرف بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کے شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قریبی کڑے 2 سر صفاہی کے تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن جید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی۔ پھر حضرت زینب نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈال دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کے مانند چمک رہا ہے، اور میں سفید پرندے دیکھے جو برتن کی ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کافی کوفہ کارندہ صفت خنوار حاکم عبداللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول امام حسین اور ان کے آوان انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور رہے، اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا ڈال کے مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتی جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔
ابن زیاد نے شہداء کی سرو اور کربلا کی اس قیدی قافلے کو شمر لعین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شیخ خوارزمی اور ابن عاصم لکھتے ہیں جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت نے ایسی ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتی ہوئی قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستو کیسی بدبخت ہوں گے ان شہروں کو لوگ جہاں سے قافلہ گزرا لیکن وہ صرف تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایات میں ابن زیاد، شمر اور طارق کا قیدیوں سے برتاؤ یوں منقول ہوا ہے کہ حضرت امام حسین کے شہزادے کو ایک لاغر و نحیف اونٹ پر اس حال میں سوار کیا گیا کہ امام حسین کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزے برادران ان کے اطراف میں موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہو تو وہ ان کے سر پر نیزے مارتے۔ یہاں اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئی۔ شام کے شہر حلب میں مقامی مشہد النقطہ کی گرجاگھر کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے تو اس نے قافلے سے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا، یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہاری نبی کے نواسے کا ہے۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے تو اس نے شمر اور طارق بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئی۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم جبر سہتے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ پہلے سفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسی ہی سجایا گیا جیسے کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کی چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ امام حسین کا سر مبارک ایک طشت میں پیش کیا گیا اور کانے کے میز پر رکھ دیا گیا۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا۔ جیسی ہی بازی جیتا جام نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام طشت پر گرا دیا۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ ابن حکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑی ہی واضح الفاظ میں دشمن کے سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زین العابدین کی ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کی جرائم اور ظلم زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درشت لب و لہجہ میں غافل و ناآگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ ان پر حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کی خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ وہاں موجود لوگوں کی دل پٹ پڑے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد یزید نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم مزید اچھے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔